بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تری الی الذین علم تری کیا تو نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا جن کو ملا ہے کچھ حصہ من الکتابی کتاب سے، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے؟ یشترون الضلالۃ یشترون وہ خریدتے ہیں ضلالت کو، گمراہی کو، ویریدون اور وہ ارادہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ رستے سے، تضل ضلالت گمراہ ہونا بھٹک جانا، یہ کہ تم بہک جاؤ رستے سے۔ واللہ اعلم اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور کافی ہے اللہ ولی یعنی حمایتی دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور کافی ہے اللہ مددگار۔ من الذین ہادوا بعض لوگ یہودیوں میں سے، یحرفون الکلم عن مواضعہ یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، پھیرتے ہیں، کلمہ بات کو، عن مواضعہ اس کی جگہ سے، یعنی بعض یہودی لوگ وہ پھیرتے ہیں کلام کو، بات کو اس کے ٹھکانے سے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نہ مانا، ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ اور کہتے ہیں وَاسْمَعْ سن، غَيْرَ مُسْمَعٍ نہ سنایا جائے، وَرَاعِنَا اور کہتے ہیں رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ موڑ کر اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ اور عیب لگانے کے لیے، طعنہ دینے کے لیے دین میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ کہتے، أَنَّهُمْ قَالُوا وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ اور کہتے یہ کہ وَاسْمَعْ ہم نے سن لیا، وَانظُرْنَا اور ہم پر نظر کر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو بہتر ہوتا ان کے لیے، لَكَانَ ہوتا خَيْرًا بہتر لَهُمْ ان کے لیے، وَأَقْوَمْ اور ان کے حق میں اچھا ہوتا، درست ہوتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب، بازر بھی سبب وجہ کے لیے، ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ پھر نہیں وہ ایمان لائے، مگر إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا اس آیت میں یہود کے مکر و عزائم، قباحتیں، ان کے مکر و فریب، ان کی ضلالت اور کفر کا بیان ہے۔ پچھلی آیت میں ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا تک، لا تقربوا الصلاۃ یہاں تک اللہ نے یہود کے جو ہے قباحتیں بیان کی، بیچ میں خاص مناسبت سے نشے اور جنامت میں نماز سے ممانعت فرمائی کہ نماز پڑھنا منع ہے اس حالت میں۔ پھر یہود کے قباحتوں کا، ان کی مکر و فریب کا ذکر ہے۔ یہود کو کتاب سے کچھ حصہ ملا یعنی لفظ ملے پڑھنے کو اور عمل کرنا جو اصل مقصود تھا وہ ملا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا اور گمراہی خریدتے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف کو دنیا کی عزت اور رشوت کے واسطے چھپاتے اور جان بوجھ کر انکار کرتے، اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی دین سے پھیر کر گمراہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔
واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم ایسا ہرگز نہیں جانتے۔ اللہ کے فرمانے پر اطمینان کرو، ان سے بچو، اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے۔ اس لیے دشمنوں سے اس قسم کا اندیشہ مت کرو اور اپنے دین پر قائم رہو۔ یہود کی چند شرارتیں بیان ہوئی، یعنی یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو توریت میں نازل فرمایا اس کو اپنے ٹھکانے سے بدلتے ہیں، پھیرتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، تحریف لفظی اور معنوی مراد ہے، یعنی لفظ بھی بدل دیتے ہیں اور معنی بھی بدل دیتے ہیں۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی حکم سناتے تو یہود جواب میں کہتے ہم نے سن لیا، مطلب یہ ہوا کہ قبول کر لیا، لیکن آہستہ سے کہتے تھے کہ نہ مانا، یعنی ہم نے فقط کان سے سنا ہے، دل سے نہیں مانا۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، صرف یہ کہتے کہ ہم نے کان سے سن لیا، وَعَصَيْنَا اور دل سے نہیں مانا اور ہم نے نافرمانی کی۔ جب یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں سن نہ سنایا جائے، یعنی ایسے کلام بولتے ہیں جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی کے اعتبار سے دعا یا تعظیم ہو تو دوسرے معنی کے اعتبار سے بد دعا اور تحقیر ہو سکے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ یہ کلام بظاہر دعائے خیر ہے، مطلب یہ کہ تو ہمیشہ غالب اور معزز رہے، کہ کوئی تجھ کو جو ہے خلاف بات نہ کر سکے، سنا سکے، اور دل میں نیت یہ رکھتے کہ تو بہرا ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو یہود راعینا کہتے، تو یہاں فرمایا راعینا واسمع غیر مسمعین، دیکھنے سے تو ایسے کہتے کہ ہم نے سنا، اور دل میں کہتے غیر مسمعین نہ سنایا جائے، یعنی نعوذ باللہ کہتے کہ بہرا ہو جائے، اور اپنی زبانوں کو موڑ کر لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو موڑ کر کہتے راعینا۔ اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک اچھے ہیں ایک برے ہیں، جن کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اچھے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کرو، شفقت کی نظر کرو کہ تمہارا مطلب ہم سمجھ لیں اور جو پوچھنا ہو پوچھ سکے، اور برے معنی یہ ہے کہ یہود کی زبان میں یہ کلمہ تحقیر کا ہے، یہ زبان کو دبا کر راعینا کہتے، یعنی عینا زبان کو دبا لیتے، تو اس کا مطلب ہوتا ہمارا چرواہا، اور یہ ان کی محض شرارت تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ یعنی یہود ان کلمات کو اپنے کلام میں رلا ملا کر ایسے انداز سے کہتے کہ سننے والے اچھے ہی معنوں پر اس کو محمل کرتے، اور برے معنوں کی طرف دھیان بھی نہ جاتا، اور دل میں برے معنی مراد لیتے یہ لوگ، اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے وَطَعَنًا فی الدین، اور یہ دین میں یہ طعنہ لگاتے، عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ہمارا فریب ضرور جان لیتا، معلوم کر لیتا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو خوب کھول دیا۔ اس آیت میں اللہ نے ان کے فریبوں کو کھول دیا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ یہود کے تین مذموم قول کو بیان کر کے اب بطور ملامت اور ہدایت ارشاد کرتے ہیں کہ اگر یہود اسقینا کی جگہ اطعنا کہتے اور بجائے اسمع غیر مسمعین کے صرف اسمعی کہتے، یعنی ہم نے سن لیا، اور رعینا کی جگہ انظرنا کہتے، یعنی ہماری طرف نظر کرم کریں، تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا، اور یہ بات درست اور سیدھی ہوتی، اور اس شرارت کی گنجائش نہ ہوتی۔ جو کلمات سابقہ سے یہود برے معنی اپنے دل میں مراد لیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کے باعث اپنی رحمت اور ہدایت سے دور کر دیا، اس لیے وہ مفید اور سیدھی باتوں کو نہیں سمجھتے اور ایمان نہیں لاتے، مگر تھوڑے سے آدمی جو ان خباثتوں اور شرارتوں سے دور رہے
اور اس وجہ سے اللہ کی لعنت سے محفوظ رہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمید جل جلالہ کے بارے میں ہے: الحمید فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و افعالہ، فلہ من الاسماء احسنها و من الصفات اکملها و احسنها، فإن افعالہ تعالی دائرۃ بین الفضل والعدل۔ امام سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات، اپنے اسماء، اپنی صفات اور اپنے تمام افعال میں لائق حمد و تعریف ہے۔ اسماء مبارکہ سب ناموں سے اچھے ہیں، اور اسی طرح الحمید جل جلالہ کی صفات سب کی سب کامل اور خوب تر ہے۔ اللہ رب العزت کے تمام کام احسان و انصاف پر مبنی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ الحمید ہیں، یعنی تمام تعریفیں اسی کی طرف رجوع ہو کر جاتی ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی محامد و محاسن بیان ہونے والے ہیں یا جو گزشتہ زمانوں میں بیان ہو چکے ہیں، وہ تمام محامد و محاسن وجود کائنات کو بھر دیں، حتیٰ کہ ان کا شمار و اندازہ بھی ممکن نہ رہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان تمام تعریفات کے اہل ہیں اور انہی کے لائق یہ تعریفات ہیں۔ پاک ہے وہ ذات اور اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں، کیونکہ تمام تعریفات احسان کرنے والے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ قال ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فی نونیتہ هو الحمید فکل حمد واقع او کان مفروضا مدى الازمان۔ پس الحمید جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی ایسی صفات اور اسباب حمد ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ محمود ہے، اور اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنی ذات میں حمید ہے، اور محمود وہ ذات ہے جس کے ساتھ تعریف کرنے والوں کی تعریف کا تعلق ہو، اور یہی فرق مجید اور ممجد، کبیر اور مکبر، عظیم اور معظم میں ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ اسم مبارک آیا ہے، ان میں سے 3 یہ ہیں: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ الحمید جل جلالہ کے بہترین بندے اس کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ Subscribe Sukuni Kalp.